السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم بارش پیما کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ بارش کو ناپنے کے لیے بارش پیما کی ضرورت پڑتی ہے۔ بارش پیما میں ایک نلکی جو مخصوص قطر کی ہوتی ہے، اس میں بارش کے پانی کو جمع کیا جاتا ہے اور بارش پیما کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے۔ بارش جس علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے علاقوں میں ہر 3 گھنٹے کے اندر بارش کی پیمائش کو درج کیا جاتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے کوہرا، شبنم اور جلید۔ جب آب و ہوا میں بھاپ کی تکثیف یا انجماد ہوتی ہے تب کوہرا، شبنم اور جلید دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کوہرا کیسے بنتا ہے؟ جب ہوا زمین سے لگتی ہے تو درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور ہوا میں بھاپ کی تکثیف ہوتی ہے اور یہ بھاپ پانی کی باریک بوندوں میں تبدیل ہو کر آب و ہوا میں تیرتا ہے۔ پانی کے ذرات ہوا میں تیرنے کی وجہ سے کوہرا بنتے ہیں۔ دوسرا ہے شبنم۔ بھاپ سے بھری ہوا کا تعلق زمین کی سطح پر زیادہ سرد اشیاء سے ہوتا ہے تو بھاپ کی تکثیف ہوتی ہے اور یہ بہت باریک بوند میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سرد اشیاء کے بالائی حصے پر چپک جاتی ہے۔ اسے ہی ہم شبنم کہتے ہیں۔ تیسرا ہے جلید یعنی پالا، جو برف کے ذرے بھی کہلاتے ہیں۔ ہوا کا درجہ حرارت جب نقطہ انجماد سے نیچے چلا جاتا ہے تو شبنم کے قطرے منجمد ہو جاتے ہیں۔ انہی قطروں کو جلید یا پالا کہتے ہیں۔ سردی کے موسم میں شبنم اور جلید کے ذرات بڑے پیمانے پر تیار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم بارش کے اثرات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ بارش کے اثرات کیا ہے؟ بارش سے ہم کو فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ ہمارے ملک کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے اور زراعت کا انحصار زیادہ موسمی بارش پر ہے۔ اگر حد سے زیادہ بارش برستی ہے تو دریا نالوں میں سیلاب کی حالت ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے شہروں کے اندر پانی بھر جاتا ہے۔ جیسے پچھلے مہینے میں ہمارے ہی جلگاؤں ضلع کے ایک شہر چالیسگاؤں کے اندر حد سے زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے پورے گاؤں کے اندر پانی بھر گیا تھا اور زیادہ بارش کی وجہ سے پہاڑ کھسکنے لگتے ہیں اور راستے میں نقل و حمل اور مواصلاتی نظام وغیرہ کے معاملات کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہ حالات زیادہ بارش کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ اب جس علاقے میں یا جس سال میں بارش کم ہوتی ہے تو ایسے علاقوں میں سوکھا یا قحط سالی جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے زراعت سے آنے والی جو فصلیں ہیں جیسے غذائی اجناس میں کمی آنے لگتی ہے، لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام تر حالتیں بارش کے نقصان کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے تیزابی بارش۔ صنعتی آلودگی کی وجہ سے تیزابی بارش ہوتی ہے۔ ہوا میں موجود آبی بخارات
میں آلودہ گیسز کا کیمیائی عمل ہونے پر تیزاب بنتا ہے، مثلاً نائٹرک ایسڈ، سلفورک ایسڈ وغیرہ۔ جب تیزاب بارش کی پانی میں مل جاتا ہے یا مل کر نیچے گرتا ہے تو اس پانی کے گرنے کو تیزابی بارش کہتے ہیں۔ اس قسم کی بارش سے تمام جاندار اور غیر جانداروں کو نقصان ہوتا ہے۔